السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا بالقرآن، اللهم اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا بالإيمان۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم لجپال ہے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رازق ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق عطا کرنے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ جس طرح زمین و آسمان بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کا نظام چلانے میں بھی اس رب کا کوئی شریک نہیں۔
جس طرح زمین و آسمان کا نظام چلانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح انسان کا ماں کے بدن میں سانچہ بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح ماں کے بدن میں انسان کا سانچہ بنانے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اولاد عطا کرنے میں، انسان کو صحت عطا کرنے میں، انسان کے معاملات کو درست کرنے میں، اس کو رزق عطا کرنے میں، عزت عطا کرنے میں اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام الکل، فخر رسول، امامنا، امام الاول، امام الآخر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، قائد، لیڈر بنا کے بھیجا ہے، جن کی زندگی ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے گا تو انسان دنیا، قبر اور آخرت کو کامیاب اور کامران ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول جب بھی آتا ہے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے میں اپنے آپ کو محب رسول ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی بازاروں کو سجا رہا ہے، کوئی مکانوں کو سجا رہا ہے، کوئی مسجدوں کو سجا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ معیار محبت کا لوگوں نے ربیع الاول کے اندر رکھ لیا، باقی سارے کاموں میں کیا معیار لوگوں کا محبت ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی زندگی میں معیار کیا چیز ہے؟ لوگوں نے محبت کا حق ادا کرنے میں کس چیز کو لیا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں محبت کہاں تک اور کب تک اور کس مقام تک لے کے جانے والی چیز ہے؟ لوگوں نے یہ سمجھا ہے ربیع الاول کا مہینہ آیا، جنڈیاں لگا لی، کوئی گھر کے اندر محفل کر لی، کھانے کے لیے پکا کے دے دیا لوگوں کو، بچوں میں تقسیم کر دیا، میں محبت کے اندر سب سے آگے ہوں۔ اور جو یہ کام ربیع الاول کے اندر نہیں کرتا، لوگ اس کے اوپر مختلف طرح کے فتوے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے معیار اپنی سوچ اس کے مطابق رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ ان کی سوچ کے مطابق کام نہیں کرتے تو لوگوں کے درمیان ہماری محبت کا کوئی معیار نہیں، ہماری کوئی محبت نہیں ہے۔ جب تک ہم ان کے مطابق کام نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے اس کے دل میں پیغمبر کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کے بارے میں الفت وہ نہیں ہے۔ اور اگر میں اور آپ وہی کام کریں، باقی سارے 11 مہینوں میں سب کچھ چھوڑ دیں، لوگ سمجھیں گے ہاں اس کے دل میں محبت ہے، ہاں اس نے ربیع الاول میں یہ کام کیا تھا، باقی ٹھیک ہے اب 11 مہینے چھٹی بھی کر لے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے، اس نے راتوں کو اٹھ کے قیام کیا نہیں کیا، اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، اس کے دل کے اندر صرف ایک بات ہے، اس بندے نے ربیع الاول میں یہ کام کیا، یہاں تک محسوس کی ہے، لیکن یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ لیکن یہ محبت وہ محبت نہیں ہے جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے۔ اگر اس کی سوچ کے مطابق کام کر کے کامیابی ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ انسان کو نجات کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والی چیز ہے۔ اگر اس چیز کو کوئی بندہ لے کے کہے میں محبت کا اصول بنا کے بیٹھا ہوں تو یہ اس کی اپنی بہت بڑی غلطی ہے۔ محبت کا معیار اسلام نے بتایا ہے، ما آتاکم الرسول، اللہ کے نبی نے کیا دیا ہے تم کو، تمہارے لیے کیا رکھا ہے، کس چیز کو جائز قرار دیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں
کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بری کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ یہ محبت کا معیار پہلا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، محبت میں یہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی ہمیں دیا، احترام سے، محبت کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کر کے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، دنیا میں جتنی چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہے ان سب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ہماری محبت کا یہ معیار نہیں ہے۔ آج ہماری محبت کا یہ معیار نہیں رہا، اور اسی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ایک ضمانت اور ایک ٹکٹ لگا دی ہے، یہ محب رسول ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کو یاد کر کے وہ سارے کام چھوڑ دیتے جو اسلام نے منع کیے ہیں، لیکن بلکہ لوگوں نے ربیع الاول کے اندر ہی رستے روک لیے، لوگوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، لوگوں کو طرح طرح کے الزامات سے نوازا، طرح طرح کے القابات سے نوازا، جو بھی ان کے دل کے اندر آیا انہوں نے یہ بات کر دی، فلاں دین اسلام سے خارج ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ یہ معیار محبت کا نہیں تھا، یہ معیار نہیں تھا۔ ربیع الاول ہمیں یہ معیار نہیں دیتا، ربیع الاول ہمیں محبت کا یہ قانون، طریقہ، سلیقہ نہیں دیتا۔ ربیع الاول ہمیں یہ دیتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تمہارے بڑے بڑے کام ہیں، گلیاں سجا لو، بازاروں کو سجا لو، گھروں کے اندر جو کچھ کرنا کر لو، تم بڑا بڑا پیسہ خرچ کر لو، جو بھی کچھ کرنا ہے، لیکن ایک بات اصول یاد رکھنا، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ کرتے ہو میرے اندر ایمان مکمل ہے، دعویٰ کرتے ہو جنت مجھے ملے گی، دعویٰ کرتے ہو محب رسول میں ہوں، دعویٰ کرتے ہو عاشق رسول میں ہوں، تمہارے دل میں بڑی بڑی چیزیں اور بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تیرے دعوے تیرے منہ کے ہیں، تیرے دعوے تیرے دماغ کے ہیں، تیرے دعوے یہاں تیرے دل تک محدود ہے۔ اگر باہر یہ دعوے لے کے آئیں گا، اگر باہر یہ سارے دعوے کرے گا تو اسلام یہ سارے دعوے ختم کرے گا۔ کیوں اسلام کہتا ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی؟ روڈ کو بند کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو تکلیف دے کے کہنا کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، اسلام کہتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر تیری زبان اور تیرے ہاتھ کی وجہ سے مسلمان تنگ ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ربیع الاول میں لوگوں نے اتنے بڑے دعوے کر کے اور لوگوں کو تکلیفیں دینا، فتوے لگانا، لوگوں کو شیطان تک کہہ دینا، لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ شاید ہماری نجات اسی میں ہے۔ لوگوں کے پاس کتنا کچھ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عورت کون ہے؟ پہلے اس عورت کی نیکیوں کو شمار کر لیں، اور پھر اس دور میں کوئی بڑے سے بڑا بھی متقی اس کو دیکھے، کیا اس کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں؟ اس کے اندر کتنے اوصاف ہیں؟ وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نماز کے علاوہ تہجد گزار ہے، وہ اشراق پڑھتی ہے، چاشت پڑھتی، نفلی نمازیں ساری ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، وہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس عورت کے اوپر صرف ایک حج فرض تھا، اس نے نفلی حج بھی کیے ہیں۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس کے ہمسائے اس کی وجہ سے تنگ ہے۔
اتنے اتنے بڑے اس کے پاس اعمال ہیں. آج کے دور میں آپ کو کوئی ایسا بہت کم بندہ ملے گا جس کے پاس اتنے اتنے بڑے نیکی کا کام ہے. پیغمبر علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آپ کی اس کی وجہ سے اس کے ہمسائے تنگ ہے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کی جہنم کے اندر جائے گی. ربیع الاول ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دے، ہم لوگوں پہ ظلم نہ کرے. ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ کی وجہ سے کوئی مسلمان تنگ نہ ہو. دوسری عورت کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرضی روزے ہیں اس کے پاس، فرضی نمازیں ہیں، فرضی صدقہ و خیرات ہے، فرضی حج کیا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. فرمایا وہ اللہ کی جنت کے اندر جائے گی. میں اور آپ دیکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں بڑی بڑی تعلیمات دے کے جا رہا ہے اور بڑی بڑی تعلیمات دیتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کرے، میرے سامنے آگے جھکے. ربیع الاول میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ لوگ سارے نمازیں پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کرتے کہ ہمیں وہ مہینہ ملا ہے جس کے اندر پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے پیغمبر دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اس مہینے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے سارے لوگ نمازیں پڑھتے، لیکن نمازوں کے لیے چھٹی ہے. باقی جتنے بھی کام ہیں تکلیف دینے کے وہ لوگوں نے اختیار کر لیے. اور بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں جو عمل کرتا ہوں میرا رب قبول کر لے گا. بندہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو اس گمان کے اندر رکھتا ہے میں دنیا میں جو بھی کام کروں گا رب کے دربار میں قبول ہو جائے گا. یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انسان ہر وہ کام جس کو خود اچھا سمجھتا ہے اور کہتا ہے اس کے مطابق میں کام کروں گا جنت میں چلا جاؤں گا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی بندہ اسلام کے مخالف کوئی بات کر لے کے آئے گا رب کہتا ہے میں اس کی قبول ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب خوشی آتی تو آپ مسجد کا رخ کرتے، 2 نفل ادا کرتے. جب بھی جنگ سے فتح ملتی آپ پہلے گھر نہیں تشریف لاتے تھے بلکہ مسجد میں تشریف لاتے. آپ مسجد میں آ کے نوافل ادا کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے. فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کہا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ نے کہا محبوب ہم نے تمہیں فتح عطا کی ہے، یہ مکہ کی فتح ملی ہے، لوگ آئیں گے اسلام قبول کریں گے. اب یہ خوشی ہے پیغمبر علیہ السلام کو. اللہ کہتے ہیں میری حمد بیان کرو، استغفار کرو مجھ سے. اللہ نے کوثر کا مقام دیا، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے محبوب ہم نے کوثر عطا کیا ہے، اب اس کے مد مقابل آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ربیع الاول ہمیں یہ دیکھے جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. لیکن ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو ایک تنازع بنا لیا. ہم نے اس تنازع میں آ کے عبادات کو چھوڑ دیا، رات کے قیام چھوڑ دیے، فرضی نمازیں چھوڑ دی، فرضی زکوٰۃ چھوڑ دی، فرضی کام سارے ترک کر دیے اور اپنی طرف سے سارے کام لاگو کر کے کہا نہیں ہمیں ربیع الاول یہ دیتا ہے جو یہ کام کرتا ہے ہماری مرضی کے مطابق وہ سچا ہے، محب رسول ہے، وہ عاشق رسول ہے. جو یہ کام نہیں کرتا، جھنڈیاں نہیں لگاتا، بتیاں نہیں لگاتا، فلاں کام نہیں کرتا، کیک نہیں کاٹتا، اس کے دل میں محبت نہیں ہے. محبت کا معیار نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لے. محبت کا معیار یہ ہے. ایک آدمی کھڑا تھا جمعے کے وقت، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں،
ایک قدم باہر ہے ایک اندر ہے، اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اللہ کے نبی آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں اسی وقت اسی جگہ بیٹھ گیا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تھا اور آپ کا ارشاد تھا، اس لیے میں وہی بیٹھ گیا۔ ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا ہم نے وہ سارے کام کیے ہیں؟ ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی دیکھے مجبوری ہے ہماری، ہم ٹھیک ہے محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، بھائی کیا دوسرے کام چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ربیع الاول آیا ہے تیرے دل میں خوشی آئی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، کذب بیانی چھوڑ دی ہے، دھوکہ چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ان کی بےعزتی کرنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں چھوڑا تو پھر ربیع الاول میں یہ بندہ خوشی کیسے منا رہا ہے؟ کیسے خوشی منا رہا ہے؟ اور پھر تو یہ ہوگا قیامت کا دن رب کے دربار کے اندر بندہ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ مفلس آدمی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ مفلس آدمی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، سامنے نظر لائے گا نیکیاں، دائیں نیکیاں بائیں نیکیاں، اس کے پیچھے اتنی نیکیاں اس کی ساری اس کے سامنے ہے، بندہ بڑا خوش ہے، رب کی جنت کا حقدار میں ہوں۔ ہم بھی کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں، چاہے کسی کو تکلیف ہو، چاہے ہماری نیکی کی وجہ سے کوئی تنگ ہو، ہم کہتے ہیں ہاں فلاں بندے کو بڑی تنگی ہوئی ہماری نیکی کی وجہ سے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری نیکی رب کے دربار میں قبول ہے، بھائی نہیں، رب کے دربار میں آپ کے دماغ کا معیار نہیں چلے گا، اسلام کا معیار چلے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ربیع الاول ہمیں سکھاتا ہے جو آسمان سے رب نے شریعت بنا کے بھیجا ہے اس کے مطابق چل کے دکھائے۔ مقصد تو ربیع الاول کا یہ تھا، ہماری زندگی میں آیا، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں، آپ کے اوپر گندی اوجریاں پھینکی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا ظلم نہیں کیا گیا، ہم اس کو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ سوچتے کہ ربیع الاول کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم نے بنایا، ربیع الاول کا مقصد وہ تھا جو اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، رب کے دربار کے اندر یہ بندہ آیا ہے، اللہ اکبر، دائیں بائیں جہاں بھی دیکھتا ہے اس کی نیکیاں ہیں، اچانک ایک بندہ آ کے اس کو گریبان سے پکڑتا ہے، کہتا ہے تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ دوسرا آگے بولتا ہے، کہتا ہے شاتما، تو نے مجھے گالی دی تھی۔ اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، تو نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا ہے، تو نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا۔ یہ دونوں طرف نیکیاں جن کے اوپر دنیا میں ظلم کیا تھا، دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ اب کہاں جائے گا یہ بندہ؟ اب کدھر جائے گا یہ بندہ؟ اب کوئی اس کے پاس کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے دوڑ کے چلا جائے، اب اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو دور کر دے۔ رب کے دربار میں یہ کھڑا ہے، اور رب کا دربار اتنا سخت دربار ہوگا، انسان کو لایا جائے گا رب کے دربار میں، جھگڑا ہوا ہوگا، اور 5 سوال کیے جائیں گے اس سے، بندے تو نے عمر کہاں گزاری، تو نے جوانی کہاں گزاری، کہاں سے مال کمایا، کہاں لگایا، اور اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور یہ بندہ بھی کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ اب کیا کرنا ہے، انصاف، آج انصاف ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ربیع الاول کا مقصد سمجھ لے، ربیع الاول
یہ مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں جنڈیاں بازار سے یہ سارے کام کرنے نہیں سکھاتا، بازاروں کو آپ مزین کر لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس زمین کے اوپر سب سے پاک جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اب سب سے پاک جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے شریر جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ ہم نے ان کو مزین کیا اور ہم نے کہا یہ معیار ہے ہماری محبت کا، یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں آج انصاف ہوگا، اس کو گالی دی ہے، دیکھو کتنی نیکیاں بانتی ہیں، اس کو دے دو۔ اس کے اوپر ظلم کیا ہے، کتنی نیکیاں بانتی ہے، ترازو پہ رکھو، اس کو دے دو۔ لوگ آ رہے ہیں جن کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ سارے نیکیاں لے کے چلے گئے، لوگ باقی موجود ہے، لوگ باقی موجود ہے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اب کچھ باقی نہیں بچا، کیا کریں؟ اللہ کہیں گے ایسا کرو، یہ جتنے گناہ گار ہے، یہ مظلوم جو ہے، ان سب کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، ان کو جنت دے دو، اور اس بندے کو نیچے منہ کر کے، اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ معیار ہم نے یہ رکھا ہے کہ کسی کو تکلیف دیں گے، جو کچھ مرضی کرے، رستے روک لے، لوگوں کے اوپر مختلف فتوے لگائے اور اس کے بعد لان تان کرے، جنت مل جائے گی۔ یہ لوگ مظلوم ہیں، مسافر مظلوم ہے، رستے سے گزرنے والا مظلوم ہے۔ ہم لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑے کام کر رہا ہوں، میں بہت نیک ہوں۔ جب بھی اللہ کے نبی کوئی قافلہ بھیجتے، فرماتے میرے صحابہ اتقی دعوت المظلوم، میرے صحابہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، زبان سے بات نکالتا ہے، رب کے عرش کو ٹکراتی ہے۔ اور ہم تو ظلم کرتے ہیں، ہماری وجہ سے پتہ نہیں کون کون بد دعائیں دیتا ہے ہمیں، پتہ نہیں کون کون بندہ ہمارے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر تم کافر کے اوپر بھی ظلم کرو گے، جب اس کی زبان سے بھی بد دعا نکلے گی، رب اس کی بد دعا کو کبھی نہیں رائے گاہ چھوڑے گا، اس کی بھی اللہ سنے گا۔ یہ کافر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم چھوڑ دے، لوگوں پہ زیادتی کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دے۔ لیکن اس ربیع الاول کے مہینے میں سب سے زیادہ اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو مسلمانوں کو دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محب رسول ہم ہیں، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب ہمارے درمیان ہم مسلمان بیٹھے، آپس میں محبت ہو، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن مسلمان کا بھائی کب تک ہے؟ مسلک تک، فرقے تک، جماعت تک، یہی مسلمان کی مسلمانی ہے، بس یہاں تک ہے، بس ہم نے یہی سمجھ لیا ہے۔ ایک بندہ ہے مدینے کے اندر، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار ہے، کون نہیں جانتا اس کو؟ قرآن کہتا ہے والذی تولی کبرہ، اسی نے معاشہ کے اوپر بہتان لگایا تھا، اس نے کہا تھا مسلمانوں تم ذلیل لوگ ہو، ہم عزت والے ہیں، ہم یثرب سے نکال دیں گے۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، یہی وہ بندہ تھا جس نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، لیکن معیار دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو، کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا مدینے میں، وہ 4-5 ہزار کا مجمع تھا منافقوں کا، لیکن کسی ایک بندے کو تو نہیں کہا اس کو قتل کر دو، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کے دل میں پیار نہیں ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو قتل کر دو، اس کے بارے میں تم پلاننگ کر بناؤ، اس کو ذلیل و رسوا کرو معاشرے میں، اس کے اوپر تم فتوے لگاؤ، اس کو طرح طرح کے القاب سے ان کو نوازو، لانتے کرو اس کے اوپر۔
کسی کو نہیں کہا، کسی بندے کو نہیں کہا۔ انہی کا بیٹا آ کے ایک جگہ پہ اللہ کے نبی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، مدینے سے باہر ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی میں اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اللہ کے نبی اس نے آپ کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں ادا کیے، اس نے کہا ہے ہم لوگ عزت والے ہیں، یہ عزت والے نہیں ہے، ہم نے یثرب سے نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں عبداللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، چلو مدینے میں آپ بھی۔ یہ کون ہے؟ کافر ہے، یہ منافق ہے، اور اس نے کسی جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ بدر کا مقام دیکھ لیں، واپس لے کے آ گیا ساتھیوں کو، احد کے مقام سے واپس لے کے آ گیا ساتھیوں کو، خندق کے مقام پہ اس نے یہودیوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا، کافروں کو اس نے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، اتنے بڑے کام اس نے کیے ہیں، لیکن کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا، کوئی بات تو نہیں کہی، اس کو کافر منافق کہہ کے اس کو جہنم کا ٹکٹ تو نہیں دیا۔ اور یہ بندہ ایک وقت آتا ہے مر جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کے جنازے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو عمر پکڑ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ منافق کا جنازہ پڑھانے؟ یہ منافقوں کا سردار، اس نے مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم کیے۔ فرمایا عمر کوئی بات نہیں ہے، کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لوح مبارک اس کے منہ کے اندر ڈالا، اپنی کملی اتاری، اس کو کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر اتارا۔ اللہ نے کہا محبوب 70 مرتبہ بھی اس کے لیے توبہ کرو، میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر میرا رب کہتا 70 مرتبہ توبہ کر محبوب، اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کے لیے 70 مرتبہ توبہ کر لیتا۔ یہ ربیع الاول تو ہمیں اخوت کا درس دینے کے لیے آیا تھا، یہ ربیع الاول تو ہمیں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ربیع الاول تو ہمیں آپس میں مسلمان بائی بائی بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہم نے مسالک و تفرقے کی جنگ لڑ کے ایک دوسرے کو کافر اور ابلیس کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنا، ربیع الاول اس لیے نہیں، کس لیے؟ ما آتاکم الرسول، اس ربیع الاول میں تشریف لانے والی جو ہستی ہے، جو وہ دیکھ کے ہے، ان کو تھام لے، اس کے اوپر چلے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو باز کر لے۔ آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، رب کے دربار میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، رب کے دربار میں، رب کے دربار سے پہلے بھی دربار لگ جاتے ہیں لوگوں کے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حساب جا کے قیامت کے دن ہی ہوگا، بعض لوگوں کے حساب اس کے مرنے کے وقت ہی سامنے آ جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں یہ بندہ کون ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ گزرتا ہے، فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ اللہ کے نبی آج تک آپ نے ایسی بات نہیں کہی، کیا ہوا ہے؟ فرمایا تم نے اس کے بارے میں کہا تھا یہ نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، یہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا، احسان کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، تمہاری گواہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پھر ایک جنازہ گزرتا ہے، کہا جاتا ہے واجبت۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، نیک نہیں تھا، بد تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا، فلاں کام کرتا، فلاں کام کرتا، اللہ نے اس کو اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ انسان کے جنازے کے وقت فیصلے کئیوں کے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انسان کے جنازے کے اوپر جب لوگ کہتے ہیں، لوگ اسی طرح اللہ کے فرشتے رب کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، فیصلے اس کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سے لوگوں، جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں اچھا کلمہ کہو، لیکن انسانی فطرت ہے، ابھی اس اعلان کے ذریعے سلام لے کے نام لیا جاتا ہے فلاں کا بیٹا یا فلاں کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، مر گیا، ٹھیک ہے، زمین بھی پھر اس کے لیے کیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے
یہ زمین جہاں رب کی عبادت کرتا تھا یہ روتی، اور آسمان پہ جہاں اعمال جاتے وہ روتا ہے۔ اور جب فاجر بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، گناہگار چلا جاتا ہے، فتوی باز، لعنتیں کرنے والا، لوگوں کے اوپر فتوی بازی کرنے والا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپس کے اندر قدوتیں، نفرتیں ڈالنے والا، یہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کون کون چیزیں پناہ مانگتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں، شکر ہے مر گیا ہے، بات ختم، جان چھوٹی سے۔ والبلاد، بستیاں، یہ زمین پناہ مانگتی ہے، مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ والشجر والدواب، یہ درخت جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ پناہ مانگتے ہیں، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، اس زمین سے بوجھ ہلکا ہو گیا اس سے۔ اور یہ جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں یہ پناہ مانگتے ہیں، شکر ہے مر گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی کتنی سنتوں کے اوپر عمل کر کے زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ کیا لوگ نمازی بن جاتے ہیں؟ کیا لوگ اپنی زبانوں کو روک لیتے ہیں؟ کیا فتوی بازی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت ہماری ہے، ہم مومن ہیں دنیا میں، ہم سے بڑا نہیں ہے، ہم نے اگر کوئی کام کر لیا تو اس کو بڑا بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں، من سلم المسلمون من لسان و یدی، مومن تو بڑی بات ہے۔ اسلام ہمیں مسلمانی سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ تنگ ہیں۔ آئیے اسلام ہمیں اس کے بارے میں یہی کہتا ہے۔ اگر ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور آپ جب بھی جنگ سے واپس آتے، جب بھی کوئی خوشی ہوتی، آپ مسجد میں تشریف لاتے، وہاں آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ادا کرتے۔ ہمارے ہاں ربیع الاول کا مہینہ میں کیا آپ سب جانتے ہیں کیا سوچ بنا دی گئی ہے، کیا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے طریقے بنا دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ان گلیوں کے اندر دیکھ لے، محلوں میں دیکھ لے، آپ ایک گھر کے اندر دیکھ لے، ایک جگہ پہ رہنے والے، ایک بازار کے اندر کام کرنے والے، ان کی یہ حالت بن چکی ہے۔ پھر دیکھیں ہمارے اعمال رب کے دربار میں کیسے قبول ہوں گے۔ آئیے آخری بات کرتے ہیں، نیکی کے کام بڑے کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس ہم بڑے بڑے کام کر کے دعوے کرتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، میرے اعمال روزانہ رب کے دربار میں جاتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، میں اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہوں۔ ہم یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندوں کے اعمال، ہر بندے کے اعمال رب کے دربار میں جاتے ہیں، صبح بھی، شام کو بھی، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی۔ دو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ زمین میں بھیج دیتا ہے، قبول نہیں کیے جاتے۔ ایک وہ بندہ جو رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، رب کی صفات لوگوں کے اندر ڈالنے، دنیا کے ایک انسان کے اندر ڈالنے والا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ، بغض اور حسد ہے۔ اگر میں نے اپنے مسلک تک بات رکھی، فرقے تک بات رکھی، اپنے دوستوں تک بات رکھی، باقیوں کے بارے میں نفرتیں، قدورتیں یہ لے کے دنیا پہ چلتا رہا، میں سمجھتا ہوں میں بڑے بڑے کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ مت سمجھیے گا کہ ہم بڑے بڑے کام کر کے اپنے آپ کو رب کے دربار میں سرخرو کر لیں گے۔ پہلے ہم اس دل کی اصلاح کریں، اس ربیع الاول کے اندر ہم اپنے آپ کو درست کریں، پہلے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی، تمہاری شکلوں صورتوں کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دل کیسے ہے اور اعمال کرنے کی نوعیت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے اسلام پہ، جب موت آئے اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ 12 مہینوں کے لیے، ہر پل ہر گھڑی کے لیے ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کے لوگوں کی مجبوری سمجھ کے ہم نے کہا دنیا کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ کام کر لو اس میں عزت ملے گی، ہمیشہ اس کام میں عزت نہیں ملتی، چاہے ہم اس کو سمجھ لیں عزت والی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت ہو اور اس کے اوپر آپ کی مہر نہ ہو۔ اگر انسان دنیا میں رہ کے وہ کام کرے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے کیے ہیں، تو پھر تو انسان اس کا دل مطمئن ہے۔ وہ جب دنیا سے بھی جائے گا تو فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان چل رب کے پاس۔ اگر تو اس کے پاس ایک کلیہ یاد رکھیے گا، کبھی زندگی میں نہ بھولیے گا کہ جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے پہلے وہ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیا ہے کہ نہیں۔ چاہے وہ جتنا مرضی اچھا کام کیوں نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تلک سارے نبی کہہ دے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک 1,44,000 صحابہ کہہ دے، صحابہ سے لے کر آج تلک جتنی دنیا ہے ساری کہہ دے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری کائنات کی بات کو ایک طرف کر دیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری انسانیت ہمیں کہے نہیں یہ کام تم نہ کرو، ہم کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا ہے، ما آتاکم الرسول، جو اللہ کے نبی دے وہ لینا ہے، اس کے علاوہ شریعت کسی کو نہ سمجھنا، اس کے علاوہ ثواب یہ نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا یہ بھی اجر ہے، فلاں مفتی فلاں یہ کسی نے کہہ دیا یہ بھی نیکی کا کام ہے، نہیں نہیں نہیں، جس کے اوپر مہر پیغمبر علیہ السلام کی ہے رب کے دربار میں وہ عمل قبول ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہیں ہے۔ بڑے بڑے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل کی بات کو اللہ جانتا ہے، یہ دل کا خلوص رب کو چاہیے، بڑے بڑے اعمال نہیں چاہیے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا نیکی کا کام کرتا ہوں، دل میں خلوص ہی نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوا، کیا اس کا رب کے دربار کے اندر عمل قبول ہے؟ تھوڑا کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کے دل میں خلوص تھا، نہ اس کا کتا اپنا تھا، نہ اس نے اس سے کوئی مطلب لینا تھا، نہ ہی اس کو کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا قیمتی جوتا اس کنویں کے اندر ڈالا، اپنا دوپٹہ قیمتی اس جوتے کے ساتھ باندھا، اس کے دل کی حالت رب جان رہا تھا
جب اس کے دل کی حالت کو اللہ نے جان لیا، وہ چاہے اچھی عورت نہیں تھی، اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، دل اللہ کو چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہ صورت رب کو نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے اللہ نے دنیا میں حسین پیدا کیے ہیں اور مٹی کے ساتھ مٹی کر دیے ہیں، اللہ کو یہ کچھ نہیں چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا ہمارا چہرہ ہے؟ کیا جیسا کاروبار پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہمارے کاروبار ویسے ہے؟ کیا ہمارے شب روز ویسے گزرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ویسے گزرتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم اپنی زندگی کو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لے کے آئے۔ انسان گناہ گار ہے، غلطی کر لیتا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ گار ہے رب کے دربار میں آ کے توبہ کر لیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب رب کے دربار میں آ جاتا ہے، رب اس کا معاف کرنے والا ہے۔ وہ کیسے معاف کرتا ہے، کیا چیزیں دیکھ کے معاف کرتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے یا بندے کا رب جانتا ہے۔ میں اور آپ اس کے درمیان کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے آئیے اسلام کو جانیے، دین کو جانیے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامل شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی، اسلام والی، سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔